اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائلا سلطان۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا اور قائد نے اسے حقیقت کا رنگ دیا، ماضی کے کچھ تلخ تجربات کے بنا پر آج دفاعی اداروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر دوسری طرف ہمارے وہ سیاستدان ہیں جو عوامی ووٹ لے کر اسمبلیز میں آتے ہیں، لیکن آئے دن ان کی نت نئے کرپشن کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی حقیقی عوامی نمائندے ہیں اور کیا واقعی ہی دفاعی ادارے ملکی نظام کے لیے خطرے کا باعث ہیں؟ یہ آج ہم جانیں گے نور محمد قصوری صاحب سے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ قصوری صاحب خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ قصوری صاحب، پاکستان میں دفاعی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے آئین کی بالادستی اور عوامی نمائندوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور یہ ایک فیشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے، فیشن اختیار کرتے جا رہے ہیں لوگ، دفاعی اداروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی تو جو یہاں مسئلہ ہے پاکستان میں، جو لوگ آج کل پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، پولیٹیکل جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کی، جمہوریت کی بالادستی کی، قانون کی بالادستی کی، بنیادی طور پہ وہ لوگ آج کل چیمپئن بنے ہوئے جن کا نہ جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ آئین کی بالادستی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اور ملک کی جو اکانومی ہے اس کی مضبوطی سے کوئی بات۔ اگر آپ ان کا جائیں تفسیر میں بیک گراؤنڈ میں، تو چاہے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا، پرویز مشرف کا مارشاء اللہ تھا، ایوب خان مارشاء اللہ، اس میں یہ لوگ کہیں بھی جمہوریت کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جو ساری یہ فورسز تھی، یہ سارا غیر جمہوری مطلب جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی یہ جو طاقت تھی۔ لیکن خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، اس میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنی نااہلی کو، کرپشن کو، رابری کو، ڈکیتی کو، ان مورل پریکٹسز کو جو ہے وہ ایک مطلب شائبے کو اس کو ڈھال کے تو اس کو بنانے کے، وہ چھپانے کے لیے آج کل جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ایک سازش کے تحت فیشن بن چکا ہے اب تو دفاعی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، اور اس میں عوام کی بالادستی کا اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے میں کون یہ ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی بالادستی کی ان سے کوئی بات ہی نہیں، اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، صرف یہ ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ جیسا کہ احسان ہم نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشن ہیں سیکورٹی کے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، ہماری جوڈیشری کے ادارے ہیں، وہ کب ان چیزوں کا نوٹس لیں گے کہ یہاں ایک فیشن کے طور پر کچھ این جی اوز، کچھ مطلب پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ جن کے خلاف اس وقت مختلف کورٹوں میں کرپشنز کے، لوٹ مار کے، رابری کے کیسز چل رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ مطلب ہے کہ موجودہ احتساب کا نظام ہے اس کو وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ تو یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی جو سوشل میڈیا ہے اس سے زیادہ جو ہمارا ریگولر میڈیا ہے اس میں ان کے زیادہ مطلب ہے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ آج آپ رات کو شو وغیرہ دیکھیں گھنٹے گھنٹے کے، اور ہمارے جو بڑے بڑے اینکر ہیں جن کو آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی زمانے میں تو لفافہ صحافی کہا جاتا تھا یا زرد صحافت کہا تھا، ان کا زیادہ مطلب میں تو نام لینے میں بھی کبھی مطلب قباحت محسوس نہیں کی، کیونکہ انسان کو مطلب ہے کہ سچ بات کرنی چاہیے کہ انسان وہ نہیں مرتا جس کا سانس رک جاتا ہے، اصل میں انسان اس کو مرا ہوا سمجھے جو مطلب سچائی، جس کا ضمیر مر جاتا ہے، نہیں جو سچی بات کرنے کی ہمت کھو بیٹھتا ہے۔ تو آج کل یہ کچھ لوگ ہیں جن کے خلاف مطلب بغیر مختلف ابھی تو، حالانکہ میں تو جو موجودہ احتساب کا نظام ہے اس میں جو پریکٹس جاری ہے عملی طور پہ مطلب میں اس کو کوئی بہت زیادہ اس کو پسندیدہ، لیکن نہ ہونے سے آپ کہہ سکتے ہیں بہتر ہے کہ عوام کو ایک شعور ہے پیدا ہو رہا ہے احتساب کے حوالے سے۔ اور دوسرا جو پچھلے دنوں میں گنڈا گردی کی طاقت،
पैसे की ताकत, इमोरल प्रैक्टिस की ताकत है ना, जो वो अच्छाई के ऊपर जो गालब आ गई थी। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने की तरफ से जो ये इकदाम किए, उनसे मामलात में बेहतरी की तरफ कुछ ना कुछ जाने की उम्मीद पैदा हो रही। दूसरी बात, जब हम आप जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, ये एक अमल मुसलसल है। पहले पॉलिटिकल पार्टी स्टडी सर्कल बनाए हुए थे, सेमिनार होते थे, और इस पर पूरी तैयारी के साथ लोगों में शऊर पैदा कर ले, जलसे, जलूस, रैलीज वगैरह। लेकिन अब कुछ लोग, ये पिछले 15-10-12 सालों से ये चीजें बंद हो गई हैं। इसको पॉलिटिकल पार्टियों को फिर स्टडी सर्कल, अपने कारकुनों को, यूथ को, स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, पॉलिटिकल वर्क को अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। इस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टीज की ये सूरत हाल हो गई है कि जहां हम किसी की बात करते हैं कि ये फ्राडिया है, धोखा, चोर है, लुटेरा है, लोग ये कहते हैं कि यार बड़ा बड़ा ये सियासी बंदा है। अच्छा। जमहूरियत, चोर बाजारी, और वो वही सियासतदान अपनी चोर बाजारी, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए जमहूरियत को ढाल बना रहे हैं। तो क्या ये अमल एहतसाबी निज़ाम को बेअमल नहीं कर देगा? नहीं, वो तो उनकी तो कोशिश है कि हम अपनी जो वो चोर बाजारी है, रॉबरी है, लाकानूनियत की जो ताकत है, उसको हम है कि लोगों को धोखा दें। पहले भी वो धोखा देते थे, लेकिन अब तो वो अमली तौर पर धोखा देने के लिए आप देखें, किसी ना किसी पार्टी का जो है स्पोक्स पर्सन, या उसको पंजाबी में कह सकते हैं कि भोंपा, भोंकू, या कोई जो भी आप उसको नाम दे पंजाबी में या उर्दू में, वो किसी ना किसी तरीके से कोई भी अच्छी बात होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन जारी करे, सिक्योरिटी के हमारे इंस्टीट्यूशन जारी करें, या अकाउंटेबिलिटी की अदालतें करें, या कोई और हमारे पार्लिमानी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से गाइडलाइन, उसको किसी ना किसी तरीके से वो रिजेक्ट करेंगे पहले ही, और अपनी जो वो करप्शन है उसके दिफा में। हालांकि अभी ये कहा जा सकता है कि करप्शन का जितना पहिया तेज होना चाहिए था, जितना प्रोसेस तेज होना चाहिए था, उसमें अभी कुछ कमीज है। उसमें यह है कि इनके पास जो हमारे इंस्टीट्यूशन है एंटी करप्शन के, इनके पास ट्रेंड लोग, तफ्तीशी अफसरान नहीं है। प्रोसिक्यूशन के जो अमल का वो किरदार नहीं है इसमें। नहीं, ये सिर्फ एक सेकंड में, ताकि मैं बात पूरी, इनके पास जो ट्रेंड लोग नहीं है तफ्तीश के, प्रोसिक्यूशन की जो मजबूत जो टीम नहीं है। उसके बाद आप ये कहला सकते हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम है, उसके लिए जिस तरीके से तफ्तीश चाहिए, उसके उस लेवल के बंदे नहीं है जो उस इन्वायरमेंट में पहुंच सके। असल बात तो यह है कि आपने इन्वायरमेंट में पहुंचना है कि ये इतना बड़ी रॉबरी हुई है, चोरी हुई है, तो वहां क्या माहौल होगा। तो इसलिए जमहूरियत की बालादस्ती कोई बात नहीं। अब जैसे बरतानिया है, उसमें कोई कानून लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अच्छाई को, जो रवायात को, वैल्यूज को अपना आइन का हिस्सा बना लिया। इसीलिए हमें पाकिस्तान में लोगों को जमहूरियत के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ अपनी कमिटमेंट को, अपने जो है इसको मजबूत बनाना होगा। मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हम इन लोगों के खिलाफ उसी लेवल की जद्दोजहद करें, डकैती के, फ्रॉड के, रॉबरी के, जैसी कि जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। अब इसको कसूरी साहब वक्त कम है और बात जरा तवील है हमारे पास। कसूरी साहब ये बताइएगा कि हम तरक्की की तो बात करते हैं, मगर ये जो लूट मार और ये जो करप्शन का निज़ाम यहाँ पर चल रहा है, ऐसी सूरत हाल में हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? मोहतरमा, ये तो सीधी सी बात है। मैं नहीं समझता कि इस निज़ाम, लूट मार, डकैती, इमोरल प्रैक्टिस की मौजूदगी में पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बल्कि मशकूक पाकिस्तान की जो तरक्की है वो रोज बरोज मशकूक होती जा रही है। अपॉर्चुनिस्ट क्लासेस, रॉबर्स हैं, वो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग हो गए। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है या इंटरनेशनल प्लेयर है जो यहाँ पाकिस्तान में आके काम करना चाहते हैं, वो मशकूक यहाँ के जब हालात देखते हैं, रात को हमारे जो लीडर्स वगैरह की जो वो स्पीचें सुनते हैं, वो फिर पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के बजाय फिर किसी और मुल्क में चले जाते हैं। सऊदी अरेबिया यहाँ $100 अरब की रिफाइनरी लगाना चाहता था,
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے ہی جو لوگ یہاں یہ انویسٹمنٹیں ہوئی ہیں تو وہ ان لوگوں نے یہاں سے پیسے نکالے، کوئی ملائیشیا چلا گیا، کوئی ترکی چلا گیا، کوئی چائنا چلا گیا، اور ہماری اکانومی کسوری صاحب آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ہم عوام کی بالادستی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا عوام میں سیاسی شعور ہے؟ ایک میں آپ کو اگزامپل ایک دیتی ہوں کہ کیا ایک جیسے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور اسی یونیورسٹی کا ایک چپڑاسی ہے، تو کیا ان کا سیاسی شعور برابر ہے؟ کیا دونوں کا اتنا ہی شعور ہے؟ کیا ان کا ووٹ برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات جہاں تک اس کو آپ کیٹیگوریکلی کہہ لیں یا عملی طور پر آپ جو بات کر رہی ہیں وہ مطلب عوام کو شعور ہوگا تو عوام کو پتا ہوگا نا کہ انہیں اپنا ووٹ کہاں کس ڈائریکشن میں یوز کرنا ہے۔ یہ جدوجہد مسلسل ہے، عوام کو ہمیں مطلب ہے کہ یہ عمل مسلسل جاری رہے گا تو 1 2 3 الیکشنز کے بعد آٹومیٹکلی، لیکن یہاں الیکشن سے پہلے ہی ایک ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے کیونکہ یہ فورسز ہیں اتنی سٹرونگ ہو گئی ہیں، محترمہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بنانا پڑے گا، پھر سے ان کے خلاف ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، اور لوگ جب تک ان کے گھروں کو مطلب ہے جا کر پتھراؤ نہیں کرتے، ان کے جو امپائریں ہیں ان پر مطلب ہے کہ مظاہرے نہیں کرتے، اور لوگوں میں ان کو اسی طریقے سے آپ ننگا کریں جیسے آپ چوروں کو، ڈکیتوں کو، فرادیوں کو ننگا کرتے ہیں۔ اس کے لیے عوام میں سیاسی شعور بیدار ہونا بہت ضروری ہے، کیسے وہ شعور بیدار ہوگا؟ دیکھیں عمران خان نے جب یہ دھرنے وغیرہ دیے تھے تو لوگ تیار ہو گئے تھے کہ ہم جاتی عمرہ جائیں۔ کراچی میں امپائرز پر بڑے بڑے لوگوں کی میگا کرپشن میں جو انوالو ہیں، لیکن کسوری صاحب ابھی بھی یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں، یہ عمل جب تک یہ سوچ نہیں ہم بدلیں گے ہم کیسے ترقی کریں گے؟ وہ تو محترمہ دیکھیں 30 سالوں کا وہ سمر ہے جو ایک نظام 30 سال سے چل رہا ہے، لوٹ مار کا، رابریز کا، امورل پریکٹس کا، اس کا یہی ہونا تھا۔ لیکن اگر ہم نے بھی اگر اس ملک کو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان نے چلنا ہے اور پاکستان کا ایک فیوچر ہے، تو اس لیے ہمیں اسی لیول کی جو جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنانے کی جدوجہد کی، ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کی، محترمہ بینظیر بھٹو نے، اور پولیٹیکل پارٹیوں نے، ہمیں بھی آج اسی جوش و جذبے سے پھر دوبارہ سے کام ان ڈکیٹس کو، فرادیوں کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں یا تحریک انصاف کے، سب کو ہمیں ان کو چاہے بلا تخصیص غیر جانبدار طریقے، امپارشل طریقے سے سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کا احتساب۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔